حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ جس کی زبان پہ اللہ کا نام آ سکتا ہے نا، وہ خاموش نہ رہے۔ ساری عزتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتوں کا خالق کون؟ بلند آواز سے بولے، کون؟ ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ساری عزتوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے رزق اللہ عطا فرماتا ہے نا، ویسے ہی عزتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح رزق عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کس کو کتنا رزق عطا فرمانا ہے، ٹھیک اسی طرح عزتیں عطا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ جیسے رزق اللہ دیتا ہے ویسے عزتیں بھی۔ جی وہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں لینا، بڑی محبت نال بول دیا، وہ اوکھی گل تے ہے ہی کوئی نہیں جی۔ جیسے رزق اللہ دیتا ہے، عزت بھی، رزق بھی اللہ دیتا ہے اور عزت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی عزتوں والا، بڑی عظمتوں والا۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ہم سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز دیتے ہیں، وہ آواز کون سی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ بڑی عزتوں والا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑی شانوں والا ہے، اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ پھر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی ہم 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا ہے۔ جب بندہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی 4 تکبیریں پڑھتے ہیں۔ یعنی بندہ مومن کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑی عزتوں والا ہے، اللہ بڑی عظمتوں والا ہے، اللہ بڑی شان والا ہے۔ اچھا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حالت رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی، جس کو آتا ہے وہ بولے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کیا مطلب؟ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ہم رکوع کے اندر یہ پڑھتے ہیں اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، یعنی پاک ہے میرا رب جو بڑی شان والا ہے، بڑے اونچے مقام والا ہے۔ تو یعنی کہ ہم قدم قدم پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ بڑی عظمت والا ہے، اللہ بڑی شان والا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے میرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جس غلام کے سینے میں میری عزت اور عظمت ہوئی، میں قیامت والے دن اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ یعنی جس سینے میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی جس سینے میں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سینے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں کس کے لیے؟ سارے بولے، ساری عزتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ساری عزتوں کا خالق مالک تو اللہ تعالیٰ ہے،
ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وہی عزتوں کا خالق ہے، وہی عزتوں کا مالک ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کو عزت عطا بھی کرتا ہے؟ یہ ساری عزتیں اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں؟ جی یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ عزتوں کا خالق مالک ہے تو کیا وہ کسی کو عزت عطا بھی کرتا ہے؟ یہ ساری عزتیں اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہیں۔ تو اسی آیت پاک کے اگلے مضمون میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یعنی اس سے پہلے ایک بڑی مشہور آیت پاک جو آپ سارے سنتے رہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزتیں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لا يمكن الثناء لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمانے میں بھی مخلوق کے اندر درجہ بندی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جس جس کو عزت عطا فرمائی ان میں درجہ بندی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے نباتات سے حیوانات کو افضل بنایا، حیوانات سے انسانوں کو افضل بنایا، انسانوں میں سے پھر مسلمان افضل ہے، مسلمانوں میں سے پھر اولیاء اللہ افضل ہے، اولیاء اللہ کے بعد مقام اور مرتبہ ہے صحابہ و اہل بیت کا، صحابہ و اہل بیت کے بعد انبیاء افضل ہے، انبیاء کے بعد مقام اور مرتبہ ہے رسولوں کا، رسولوں میں سے پھر اولو العزم پیغمبر افضل ہے، اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے اور آپ کے لجپال آقا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور میرے اور آپ کے لجپال آقا کے مقام کی انتہا کو سوائے رب العالمین کے اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ یعنی خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے؟ جی پیار نال بولو ذرا، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے۔ یعنی اگر بندے نے خدا تک پہنچنا ہو، خدا تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہو تو پھر در مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ پھول کے اندر خوشبو موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہو تو پھول کا سہارا لینا پڑے گا۔ علم موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، اگر سمجھنا ہو تو کسی عالم کا سہارا لینا پڑے گا۔ درویشی موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہو تو کسی درویش کا سہارا لینا پڑے گا۔ صداقت موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کا سہارا، محبت سے بولو سہارا۔ عدالت موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہو تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا سہارا۔ سخاوت موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھنا ہو تو حضرت سیدنا عثمان غنی کا سہارا لینا پڑے گا۔
اسی طرح شجاعت موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی. اگر سمجھنا ہو تو مولا کائنات کا سہارا لینا پڑے گا. خدا موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھنا ہو تو در مصطفیٰ کا سہارا. خدا موجود ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھنا ہو تو در مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت پہ غور کیا جائے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پہ غور کیا جائے، پیارے آقا علیہ السلام کے انداز پہ غور کیا جائے، آپ کی گفتار پہ غور کیا جائے، آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے، تو پھر بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جس کا مطلوب ایسا ہے وہ طالب کیسا ہوگا، جس کا محبوب ایسا ہے وہ محب کیسا ہوگا، جس کا بندہ ایسا ہے وہ خدا کیسا ہوگا، جس کا مصطفیٰ ایسا ہے وہ رب العالمین کیسا ہوگا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جز سے کل نظر آتا ہے، قطرے سے دریا نظر آتا ہے، قطرے سے دریا نظر آتا ہے. شاگرد سے استاد نظر آتا ہے، مرید سے پیر نظر آتا ہے، صحابی سے مصطفیٰ نظر آتے ہیں اور مصطفیٰ سے خدا نظر آتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر درجہ بندی رکھی ہے عزتیں عطا کرنے میں. تو ساری کائنات کو جہاں عزتیں ملتی ہیں تو سب سے زیادہ عزتیں کس کو عطا کی گئیں؟ یعنی خلق سے اولیاء. اعلیٰ حضرت کی زبانی کہہ دو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ. جس کا عقیدہ نا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، وہ بڑی محبت کے ساتھ بلند آواز سے بولے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ. اچھا یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا سب رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی، اس کو شعر صرف شعر نہ سمجھے کہ یہ کوئی شعر ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی شاعری برائے شاعری نہیں ہے. میرا امام جب بھی بولتا ہے تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کرتا ہے، کسی حدیث رسول کا ترجمہ کرتے ہیں، یا سلف صالحین کے اقوال کا ترجمہ کرتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں. تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت و شان عطا فرمائی وہ پیارے مصطفیٰ ہے. تو اعلیٰ حضرت اسی آیت کا ترجمہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے
عزتیں بنائی ہیں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری عزتیں اور عظمتیں، کائنات کے اندر کوئی عظمت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو نہ عطا فرمائی ہو۔ یعنی ساری عزتیں اور عظمتیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسی عظمتیں عطا فرمائیں، کیسی بلندی درجات عطا فرمائی کہ ساری کائنات کے اندر دیکھیں، شجر و حجر ذکر خدا کرتے ہیں، بحر و بر ذکر خدا کرتے ہیں، خشک و تر ذکر خدا کرتے ہیں، جن و بشر ذکر خدا کرتے ہیں۔ یعنی کائنات کی ساری مخلوقات ایک طرف ذکر خدا کر رہی ہے اور دوسری طرف رب کائنات ہو کر، خالق کائنات ہو کر، رب العالمین ہو کر ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ کہیں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں آپ کے چہرے کا ذکر آتا ہے، میں وَالضُّحَىٰ آپ کی واللیل کی زلفوں کا ذکر آتا ہے، میں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آپ کے سینے کا ذکر آ جائے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ، یعنی اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کی قسم قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ ادھر ساری کائنات ذکر خدا کرتی ہے، دوسری طرف رب کائنات ہو کر ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ اور ذکر کو کیسا بلند کر دیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بلندی عطا فرمائی، درجات ایسے بلند کیے، فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، میں محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تو اب دیکھیں اذان کے اندر دیکھیں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، نماز میں دیکھیں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اب خطبے میں دیکھیں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کائنات نے فرما دیا اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب تیرے ذکر کو میں نے بلند کیا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ عزتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جس کا ذکر رب کائنات بلند کر دے، جس کی عزت کو خالق کائنات بڑھا دے، پھر اسے کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔ مٹتے ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی اس خالق کائنات نے جس کے ذکر کو بلند کر دیا، پھر اس کے ذکر کو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے، ہاں جی سارے محبت نال بولو جی، ساری عزتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شانیں، وہ کمالات، وہ معجزات عطا فرمائے کہ نہ تو وہ شانیں، وہ کمالات آپ سے پہلے کسی کو ملے اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک جنگ کے اندر شریک تھے، تو سرکار کے ایک صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے لیکن میں ابھی لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، اگر تلوار مل جائے نا تو میں دشمنوں کو واصل نار کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میں جہاد لڑنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ اگر تلوار مل جائے تو میں لڑنا چاہتا ہوں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑا، شاخ اتار کر پیارے صحابی کے ہاتھ میں دے دی،
اب درخت سے اتاری تو وہ شاخ تھی، جب اس کے ہاتھ میں دے دی تو وہ تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ جب کئیاں تے بڑے خوش ہو کے کہہ دیتا سبحان اللہ، تو کئی میرے منہ وال دیکھ دیے کہ ایک انج ہوگا، جنس کنج بدل، ہاں جنس کنج بدلی، یعنی جنس کی میں بدل گئی، لکڑی سی تلوار کی میں بن۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شانیں، وہ کمالات، وہ معجزات عطا فرمائے جو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا، تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں کہ جنس کیسے بدلی۔ یہ معجزہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا تھا۔ یعنی وہ جب فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے تو میدان کے اندر انہوں نے اپنے جادو کے زور پہ وہ رسیاں اور بالے جو پھیلایا، ٹھیک ہے، تو وہ سارے سانپ بن گئے۔ بات تو ساری قرآن سے ہی ہے، تو سانپ بن گئے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا مبارک، ڈنڈا لکڑی کا۔ جی اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ اسے زمین پہ رکھو۔ جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا زمین پہ رکھا تو کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو جنس بدلی کہ نہیں؟ جی اور ڈنڈے سے سانپ بن گیا، جنس نہیں بدلی؟ چپ بیٹھے سارے، ہاں جی بدلی۔ تو جنس بدلنے والا معجزہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ہے مقتدی۔ تو جب مقتدی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنس بدل دیتا ہے، تو جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری عزتیں اور عظمتیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ تو حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے جتنی چاہے عزت عطا فرما دے، یہ خالق کائنات کا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی عظمتیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے، ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مقام اور مرتبے کی تو حد ہو گئی کہ وہ خالق کائنات ہو کر آپ کے مبارک قدموں سے لگنے والی خاک کی شان بیان فرما رہا ہے۔ یہ تو قدموں سے لگنے والی خاک کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمیں قرآن میں بیان فرمائے، تو جس کے قدموں سے لگنے والی خاک کی یہ شان ہے کہ اس کی قسمیں رب کائنات بیان فرمائے، ذات مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یقول نائتہ لم ار مثلہ قبلہ ولا بعدہ، فرمایا کہ کوئی سرکار کی عظمت اور شان بیان کرنے والا جتنی مرضی سرکار کی عزت اور عظمت اور شان بیان کر لے، اسے آخر میں یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی کون سی عزت اور عظمت اور شان بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا نہ کوئی آپ سے پہلے بنایا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی بنائے گا۔ بات کی سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ یعنی اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بھی ذکر فرمایا، رسالت کا بھی ذکر فرمایا، اور ولایت کا بھی ذکر فرمایا۔
تو اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ آگے اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے، بس بات سمجھ آ گئی، اتنی بات ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتوں کا مالک کون؟ وَلِرَسُولِهِ، جی، اور اس کا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی، جی، اللہ کے لیے عزتیں اور اس کے رسول کے لیے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جس نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، جس سینے میں سرکار کا پیار ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی عزتیں ہیں، آخرت میں بھی اس کے لیے عزتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شان، مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ